والضحى یہ تھی پھر سورۃ الضحى یہ سورہ شریف اصل ہے. سب سے پہلے یہ یاد رکھو یہ جو ہے نا ما ودعک ربک وما قلی. ابو لہب کی بیوی اس کا نام تھا ام جمیل. نبوت کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کو روک دیا گیا ابتدا سے، یعنی کچھ دنوں تک حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی لے کر نہیں ہوئے. تو ام جمیل نے یہ بات اڑا دی کہ محمد سے محمد کا رب ناراض ہو گیا، محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا. آرا سمجھ. اس سورہ شریف کا خلاصہ جو ہے دیکھو کیا ہے. والضحیٰ قسم ہے چڑھتے وقت کی یا چاشت کے وقت کی. ضحیٰ کہتے ہیں اس وقت کو جب سورج کی روشنی ہر طرف پھیل جائے، اچھی طرح ظاہر ہو جائے. تو واو یہاں پہ جار رہا ہے برائے قسم. والضحیٰ قسم ہے کس کی؟ چڑھتے دن کی یا چڑھتے دن کی. واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی اذا سجا جب وہ قرار پکڑے. کیا پکڑے؟ سجا یسجو سجو. نصر ینصر کے اندر جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قرار پکڑنا. کیا وہ قرار پکڑنا؟ جب رات آ جائے پوری طرح، رات کا اندھیرا ہر چیز کے اوپر چھا جائے، اس کو کہتے ہیں رات کا قرار پکڑنا. کیا پکڑنا؟ یہاں پہ یہ دو آیتیں جو کہیں نا والضحیٰ واللیل اذا سجا، رات آنے کے بعد کوئی کم عقل ہی کہہ سکتا ہے کہ اب کل سورج نہیں طلوع ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ تو اس آیت کے اندر یہی کہا گیا اگر وقتی طور پر اس وقت حضرت جبرائیل نہیں آئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا. یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے العیاذ باللہ کیا ہو گئے ہیں؟ ناراض. ایسا رات آتی ہے چاہے رات کتنی بھی طویل ہو تو اس کے بعد سورج کیا ہو جاتا ہے؟ طلوع ہو جاتا ہے. تو ان دو آیتوں کے اندر اشارہ اسی طرف ہے کہ رات کتنی ہی کیا ہو جائے؟ طویل ہو جائے تو سورج طلوع ہو ہی جاتا ہے. والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی. واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب وہ قرار پکڑے. باب کیا اس لکھا ہے؟ سجا یسجو سجو نصر ینصر کے اندر جاتا ہے. لائل اس کی جماعت ہے لیالی. ما ودعک ربک وما قلی، یہ ہے وہ آیت. یہ منافیہ ہے. ودع یودع تودیع باب تفعیل جس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا. کیا کرنا؟ چھوڑنا. پھر آگے لکھا قلا. قلا یقلو قلی جس کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا. کیا ہونا؟ ما ودعک نہیں چھوڑا ہے آپ کو رب کا آپ کے رب نے، وما قلا اور نہ وہ ناراض ہوئے. کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. لفظی ترجمہ جب تک نہیں ہو جائے گا تب تک مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. ما ودعک ربک نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وما قلا اور نہ وہ ناراض. یہاں پہ بالکل وما قلا نہ وہ ناراض ہو گئے. کون ناراض؟ قلا کا فاعل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے لک آپ کے لیے من الاولیٰ کس سے؟ دنیا سے. اولا یہ اولو کی مؤنث اولا آتی ہے یعنی پہلی، کیونکہ دنیا آخرت سے پہلے ہی ہے اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ اولا. وَلَلْآخِرَةُ آخرت جو ہے بہتر ہے لک آپ کے لیے من الاولیٰ کس سے؟ دنیا. دنیا کے اندر تکلیف، دنیا کے اندر پریشانی، دنیا کے اندر مصیبت، یہ سب چیزیں کیا آتی رہتی ہیں. لیکن آخرت کے اندر جو جنت آپ کا ٹھکانہ ہے تو وہاں پہ آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہو. یا اس کے اندر یہ الفاظ عام ہیں، اگر ایک انسان کو دنیا کے اندر پریشانی آ بھی جاتی ہے، مصیبت آ بھی جاتی ہے، کوئی دکھ غم آ ہی جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر کوئی غم کوئی دکھ نہیں ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے لکا آپ کے لیے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے من الاولیٰ کس سے؟ دنیا سے. لوگ اگر اس طرح کی باتیں کہیں تو آپ کا دل مبارک اگر ان باتوں سے کیا ہو جائے؟ تنگ ہو جائے. لیکن یہ دنیا کی بات ہے، آخرت کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
اور ان قریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب فترضا بس کیا ہو جائیں گے راضی ہو جائیں گے اعطا یعطی اعطاء بابی افعال کے اندر جاتا ہے جس کا مطلب کیا ہے ضیافت سومت عطا کرنا ان قریب یعطی کا عطا کرے گا آپ کو رب کا آپ کا رب فترضا بس آپ کیا ہو جائیں گے یعنی مطلب یہ کہ ابھی جو ہے ابتدائی نبوت کے اندر کم لوگ دین اسلام کی طرف آ گئے یعنی بعد میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ مطلب آپ صحابہ کو دیکھ کر کیا ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے ابتدا میں کتنے حضرت ابو بکر پہلے ایمان لائے بچوں میں حضرت علی تھے عورتوں میں کون تھے حضرت خدیجہ اور اسی طرح غلاموں میں کون تھے بہرحال جو بھی تھے ابتدا کے اندر کم لوگ تھے لیکن بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین مدینہ تک پھیل گیا کیا پھیل گیا نا پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر کیا ہے انہوں نے 22 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت تھی کن کی تو اس آیت کے اندر اشارہ کہا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور ان قریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب فترضا بس آپ کیا ہو جائیں گے راضی ہو جائیں گے الم یجد کا یتیما فآبا کیا نہیں پایا تھا آپ کو یتیم فآبا پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دے دیا کیا دے دیا ٹھکانہ دینے کا مطلب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تولد سب دے پہلے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کنہوں نے کی دادا عبد المطلب کے بعد چاچا ابو طالب یعنی دادا عبد المطلب اور چاچا ابو طالب کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت ڈالی جیسے کہ ایک انسان کو اپنی اولاد یعنی جو اپنے اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی علم یجد کا کیا نہیں پایا کا آپ کو کس نے اللہ تعالیٰ نے یتیمن کیا پایا یتیم فآبا پھر کیا دے دیا وجد یجدو ضرب یضرب اور اسی طرح آبا یوبی ایبا ان ٹھکانہ دے دینا کس باب میں جائے گا باب افعال کے اندر جائے گا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اور پایا اس نے آپ کو ضَالًّا ناواقف فہدا پھر اس نے راستہ دکھلایا کچھ لوگوں نے یہاں پہ ترجمہ اس طرح کیا ہے جو مناسب نہیں ہے ضل یضل الضلال کو گمراہ ہو جانا کیا ہو جانا مگر سچنکاروں سے ترجم یہاں پہ مطلب ہے کہ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام سے ناواقف تھے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا دکھلایا راستہ دکھلایا وہی مطلب کچھ لوگوں نے یہاں پہ گڑبڑ ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ اور پایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو ضَالًّا ناواقف ضَالًّا یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے فہدا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر لیا ہدا یہدی الہدایت راستہ دکھلانا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور پایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عائلا محتاج آل یعیل عیل محتاج ہونا کیا ہونا یہ عائلا اسم فاعل کا صیغہ ہے اور پالیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا آپ کو عائلا کیا فاغنا پھر کیا کر دیا پھر غنی کر دیا کیا کر دیا مالدار بنا پہلے مال نہیں تھا تو پھر آپ صلی اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر نشاور کر لیا نا یعنی حضرت خدیجہ نے اپنا مال دے دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا کرنے لگے تجارت اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوب برکت عطا کی کیا جی وَوَجَدَكَ عَائِلًا اور پالیا آپ کو عائلا کیا محتاج فاغنا پھر کیا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنا دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ بس بہرحال الیتیم کس کو فلا تقہر بس آپ قہر یقہر کو دبانا کسی کو ذلیل کرنا کیا کرنا کسی کو یعنی رعب کرنا کیا کرنا بہرحال یتیم فلا تقہر بس آپ کیا نہ کہیے بس آپ نہ دبائیے اس کو یتیم کو نہ دبائیے یعنی مطلب یہ کہ آواز ہے سامنے ٹھیک ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ بہرحال سائل جو سائل ہوگا سوال کرنے والا ہوگا فلا تنہر بس آپ نہ جھڑکیے اس کو نہر ینہرو النہر جس کا مطلب ہوتا ہے جھڑکنا کیا کرنا
کہا یہ مانگنے تمس گژھِ نہٕ انسان روب کرُن یعنی اگر نہ آسے نرمی کے ساتھ ہو آج نہیں ہے اگلی مرتبہ نا ہم دے دیں گے کیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ بہرحال سائل سأل یسأل سائل اسم فاعل کا پتہ افتو کے اندر جاتا ہے بہرحال سائل جو ہے فلا تنہر بس آپ کیا نہ کیجیے یہ حالانکہ یہاں پہ خطاب نبی علیہ السلام لیکن یہ امت کے لیے سب لوگوں کے لیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ بہرحال سائل جو ہے فلا تنہر بس آپ نہ جھڑکیے اس کے اندر کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سائل دو طرح کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دو طرح کا یعنی کسی کو اگر علمی سوال ہوگا تو آپ اس وقت کتمانی علم سے کام نہ لیجئے گا اس کو اس وقت کیا کریے جواب دے یا کسی کو مطلب مانگنے کے اعتبار سے سائل بن کر آپ کے پاس آئے گا تو اس کو مت جھڑکیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بہرحال بنعمت ربک کا آپ کے رب کی جو نعمتیں ہیں فحدث بس آپ ان کو کیا کیجئے بیان حدث یحدث حدث الحدیث یہ فحدث جو ہے امر کا صیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کیا کرنا چاہیے بیان کرنا چاہیے اب میں اوپر سے سرسری ترجمہ کروں گا پھر دوسرا سورہ پڑھاؤں والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب وہ قرار پکڑنے لگے ما ودعک ربک وما قلا نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے وما قلا نہ وہ ناراض ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی اور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے من الاولی کس سے دنیا سے ولسوف یعطیک ربک فترضی ان قریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب فترضی بس آپ کیا ہو جائیں گے راضی ہو جائیں گے ترضا یہ تو باب بارہا آ چکا ہے علم یجدک یتیما فآبا کیا نہیں پایا آپ کو یتیم فآبا پھر کیا دے دیا ووجدک ضالا فہدا اور پا لیا آپ کو ناواقف راستے سے فہدا پھر کیا دکھلایا ووجدک عائلا فاغنا اور پا لیا آپ کو عائلا محتاج فاغنا پھر کیا کر لیا مالدار بنا لیا فاما الیتیم فلا تقہر بہرحال یتیم فلا تقہر بس اس کو مت دبائیے مت ذلیل کیجیے واما السائل فلا تنہر بہرحال جو سائل ہے فلا تنہر بس اس کو مت جھڑکیے واما بنعمت ربک فحدث بہرحال آپ کے رب کی نعمتیں جو ہیں فحدث بس آپ کیا کیجیے بیان کیجیے